میں کبھی اس نواب زادے سے شادی نہیں کروں گی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور آپ مجھے اس ان پڑھ گوار کے ساتھ بہانا چاہتی ہیں۔ لیکن ماں نے اس کی ایک نہ سنی اور تقدیر اسے زریاب خان کی حویلی تک لے آئی۔ پوری رات زریاب اپنی شدتوں سے اسے بن پانی مچھلی کی طرح تڑپاتا رہا۔ صبح وہ اس کے لمس کی شدت سے نکل بھی نہ سکی تھی جب ملازمہ اس کے پاس آئی۔ نواب صاحب نے کہا کالج کے لیے تیار ہو جائے۔ جاہل گوار پینڈو اتنی تکلیف دینے کے بعد کالج بھیج دیا۔ اس سے بینچ پر بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا جب اچانک پروفیسر کی جگہ وہی شخص اندر داخل ہوا جس نے رات بھر اسے اپنے لمس سے پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ دائز پر کاغذات رکھے اور اپنی بھوری آنکھوں کا ایک پھیکا زاویہ آخری بینچ پر بیٹھی عائزہ کے چہرے پر جما دیا۔ عائزہ پیچھے مت دیکھنا، بالکل بھی پیچھے مت مڑنا۔ وہ جو کالے شیشوں والی بڑی گاڑی کھڑی ہے نا، وہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ میں نے صبح بھی اسے ہمارے محلے کے موڑ پر دیکھا تھا اور اب یہ یہاں کالج کے باہر کھڑی ہے۔ مائرہ کا یہ جملہ عائزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑا گیا۔ اس کا دل ایک زوردار جھٹکے سے دھڑک اٹھا، جیسے کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہو۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی خوددار لڑکی تھی جو دن رات محنت کر کے MBBS سیکنڈ ایئر میں پہنچی تھی، لیکن اس وقت مائرہ کے خوف نے اسے بھی بری طرح جکڑ لیا تھا۔ اس نے جلدی سے سڑک کنارے گزرتے ہوئے ایک رکشے کو اشارہ کیا، بھیا جلدی چلو۔ جیسے ہی رکشہ آگے بڑھا اس نے چور نظروں سے رکشے کے سامنے لگے چھوٹے سے شیشے میں پیچھے کا منظر دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک سیاہ شیشے والی 4x4 رائل اسپورٹس گاڑی تھی جو رکشے کے پیچھے دھیمی رفتار سے ایک پراسرار سائے کی طرح چلی آ رہی تھی۔ گاڑی کی چمکدار باڈی بتا رہی تھی کہ کسی عام انسان کی نہیں بلکہ کسی انتہائی بااثر شخصیت کی سواری ہے۔ مائرہ، رکشے والے کو کہو گلیوں کے اندر سے چلیں، عائزہ نے گھبرا کر مائرہ کے کان میں کہا، کیونکہ اس کی اپنی آواز جیسے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ رکشے والے نے عائزہ کے اشارے پر تیزی سے ایک تنگ موڑ کاٹا، پھر دوسری گلی بدلی اور پورا راستہ وہ خوف کے مارے سیٹ کے ساتھ لگی رہی۔ جب رکشہ عائزہ کے گھر کے چھوٹے سے محلے کے دہانے پر پہنچا تو وہ گاڑی محلے کے باہری سڑک کنارے رک گئی۔ عائزہ نے جلدی سے رکشے والے کو پیسے دیے اور مائرہ کو خدا حافظ کہہ کر تیز قدموں سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور فوراً دروازہ بند کر کے اس کی کنڈی چڑھا دی۔ وہ صحن میں کھڑی بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اور دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی لاؤنج میں گئی جہاں اس کی والدہ کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ عائزہ نے سوچا تھا کہ وہ اپنی ماں کو اس گاڑی اور پیچھا کرنے والے کے بارے میں بتائے گی، لیکن جیسے ہی اس نے بیگم پروین کے چہرے کو دیکھا وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ ان کے لبوں پر ایک گہری اور دیدنی خوشی پھیل رہی تھی۔ انہوں نے عائزہ کو دیکھا تو جلدی سے بولی، آ گئی نا عائزہ، شکر ہے، جلدی سے جا کر کپڑے بدلو اور ذرا ڈھنگ سے دوپٹہ اوڑھ لو، باہر مہمان آئے ہیں۔ عائزہ کا خون رگوں میں جمنے لگا۔ مہمان؟ امی باہر کون ہے اور آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ اس نے الجھن اور اندیشے سے پوچھا، مگر بیگم پروین نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اسے وہیں چھوڑا اور خود سیدھی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ باہر کسی بہت بڑی گاڑی کے رکنے کی آواز گونج اٹھی تھی۔ عائزہ کا ماتھا ٹھٹکا۔ وہ لاؤنج کے پردے کے پیچھے چھپ کر صحن کا منظر دیکھنے لگی۔ باہر کا گیٹ کھلا اور وہی سیاہ گاڑی صحن کے اندر تک چلی آئی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک دراز قد، چوڑے شانوں اور حد درجے پرعزم اور باروب شخص باہر نکلا۔ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور اس کے کثرتی کندھوں پر ایک قیمتی کشمیری شال لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے دو مسلح گارڈز بھی گاڑی سے نکلے، مگر اس شخص کے اپنے چہرے پر بلا کر روب اور اطمینان تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو کسی کو بھی ایک نظر میں پگھلا کر رکھ دے۔ وہ نواب زریاب خان تھا جو اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ صحن پار کرتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز چھوٹے سے صحن میں کسی نقارے کی طرح گونج رہی تھی۔ بیگم پروین نے آگے بڑھ کر انتہائی احترام سے اس کا استقبال کیا۔ آئیے آئیے نواب صاحب، ہمارے تو بھاگ جاگ گئے جو آپ نے اس غریب خانے پر قدم رکھا۔ نواب زریاب خان نے کسی جواب کے بغیر سر ہلانے پر اکتفا کیا، اور جیسے ہی اس نے لاؤنج کے اندر قدم رکھا اس کی وہ پھتریلی بھوری نظریں سیدھی پردے کے پیچھے کھڑی عائزہ کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی، جیسے وہ پردے کے آر پار دیکھ سکتا ہو۔ عائزہ نے خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی نظر جھکا لی، کیونکہ اس شخص کا روپ اور اس کی شخصیت کا زہر اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ عائزہ بیٹا آگے آؤ، دیکھو تو صحیح، یہ نواب زریاب خان ہے،
تمہارے مرحوم والد کے جانے والے اور اس علاقے کے ولی وارث۔ عائشہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے کو سنبھالا اور بوجھل لرزتے قدموں سے آگے بڑھی۔ جیسے ہی وہ نواب زریاب کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی تمام آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ زریاب خان کا قد اتنا طویل تھا کہ عائشہ کو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی گردن کو اوپر اٹھانا پڑا۔ زریاب خان کے پورے وجود سے مہنگے فرانسیسی عطر کی مسحور کن خوشبو ابھر رہی تھی، جس نے ایک ہی پل میں عائشہ کے دماغ کو سن کر دیا تھا۔ زریاب خان نے 2 قدم آگے بڑھا کر ان دونوں کے درمیان کے فاصلے کو بالکل ختم کر دیا۔ وہ عائشہ کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ عائشہ کو اس کے سینے کی ابھرتی اور ڈوبتی ہوئی سانسوں کی گرمائش بھی اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی۔ عائشہ نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہا، مگر زریاب نے اپنی شال کو ایک جھٹکے سے درست کرتے ہوئے عائشہ کا راستہ روک لیا۔ اس نے عائشہ کے چہرے کے قریب جھک کر دھیمی مردانہ آواز میں کہا، تو یہ ہے وہ نادان اور سرکش آنکھیں جو میری گاڑی کو دیکھ کر چھپتی پھر رہی تھیں۔ عائشہ کے کانوں میں اس کی آواز کسی جادو کی طرح گھل گئی۔ اس نے تڑپ کر اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر زریاب کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ زریاب کے لبوں پر ایک انتہائی باریک اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے عائشہ کے چہرے کے قدرے قریب ہوتے ہوئے عائشہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مس عائشہ، ابھی تو میں نے آپ کی زندگی کا رخ بدلنا ہے۔ زریاب خان جس چیز پر نظر رکھ لے، وہ اسے پا کر ہی دم لیتا ہے۔ اس کی آواز کی تپش اور اس کی قربت کا سحر اتنا شدید تھا کہ عائشہ کی سسکی سانس اس کے حلق میں ہی منجمد ہو گئی، اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا زریاب نے اس کے دل کی دھڑکن کو سن لیا ہو۔ وہ نواب زریاب خان کی اس مردانہ وجاہت اور روب تلے اس طرح دبی تھی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ زریاب خان نے بیگم پروین کی طرف رخ کیا اور صوفے پر ململ کے کپڑوں میں لپٹے 2 بڑے بڑے بکس رکھ دیے، جن کے پٹ ہلکے سے کھلے ہوئے تھے اور ان کے اندر سے خالص سونے کی بھاری ہار اور چمکدار چوڑیاں صاف جھلک رہی تھی۔ یہ میری طرف سے عائشہ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اور بیگم پروین، میں اگلے ہفتے عائشہ کو اپنے ساتھ اپنی حویلی لے جانے آ رہا ہوں، آپ نکاح کی تیاریاں کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گارڈ کے ساتھ اپنے بھاری بوٹوں کی دھمک چھوڑتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ عائشہ صحن میں کھڑی اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز اور اپنے دل میں اٹھتے والے ایک نئے پرخطر طوفان کو اپنے دل میں اٹھنے والے محسوس کر رہی تھی۔ عائشہ پتھر کی مورت بنی صوفے پر پڑے ان مخملی باکسوں کو تک رہی تھی، جن کے اندر رکھا ہوا سونا اور ہیرے اسے کسی چمکدار قید کی سلاخوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ بیگم پروین تو خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ان زیورات کو چھو کر اپنی قسمت کو سراہ رہی تھی، مگر عائشہ کا ذہن اس وقت کہیں اور ہی تھا۔ اسے اپنی وہ راتیں یاد آ رہی تھی جب ہلکی سی روشنی میں موٹی موٹی میڈیکل کی کتابیں کھولے صبح تک جاگتی تھی۔ اس نے دن رات ایک کر کے اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ کر میرٹ پر میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے اور ایک خوددار باوقار ڈاکٹر بن کر اپنی اور اپنی ماں کی زندگی بدل سکے۔ کسی جاگیردار کے سونے کے پنجرے کی زینت بننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی۔ جب بیگم پروین کچن میں چائے کے برتن سمیٹنے گئی تو عائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے ان ڈبوں اور ریشمی جوڑوں کی تہوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنا شروع کیا۔ تحفوں کے بیچ سے اسے ایک چھوٹا سا چمکدار بلیک کارڈ برآمد ہوا، جس پر سنہری حرف سے نواب زریاب خان کا نام اور ایک پرسنل موبائل نمبر درج تھا۔ اس نے غصے اور بغاوت کے عالم میں اپنا فون نکالا اور اس نمبر پر ایک تیز و تند میسج ٹائپ کیا، نواب صاحب، اپنی یہ قیمتی تحائف واپس منگوا لیجیے۔ زریاب خان کی جاگیر ان کی حویلی ہوگی، عائشہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے اور میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد عائشہ کا دل سینے میں ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ وہ گھنٹوں فون کی اسکرین کو تکتی رہی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جس پر اس نے کٹھ کے دل میں کہا، مغرور کہیں گا، شاید جواب دینا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ مگر عائشہ کی یہ سرکشی زیادہ دن نہیں چل سکی۔ اگلے ہی دن بیگم پروین عائشہ کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہوئے اپنی گرتی ہوئی صحت اور مجبوریوں کا واسطہ دینے لگی۔ عائشہ کو معلوم تھا کہ اس کے کالج کی اگلی فیس کا وقت سر پر کھڑا ہے اور ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ حالات کے اس بے رحم طوفان نے عائشہ کے ضبط کا بندھن توڑ دیا تھا، اور وہ اندر سے بالکل ٹوٹ کر تھک گئی تھی، اور بالآخر اس نے ایک ہاری ہوئی اور مری ہوئی آواز میں اپنی ماں سے کہہ دیا، امی، آپ جب چاہیں میری رخصتی کی تاریخ پکی کر لیں۔ شادی انتہائی سادگی سے بغیر کسی دھوم دھام کے ہوئی تھی۔
اور اسی رات عائزہ کو نواب زریاب خان کی اس وسیع عریض پرخوف اور عالیشان حویلی میں لا کر چھوڑ دیا گیا۔ عائزہ کو حویلی کے سب سے بڑے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ عائزہ بھاری زردوزی جوڑے میں لپٹی، سر پر گھونگھٹ نگالے بیڈ کے بالکل درمیان میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں اس کی دھمک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے بار بار زریاب خان کا وہ باروب چہرہ اور پتریلی آنکھیں یاد آ رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر لگی کنڈی دھیمے سے بند ہوئی۔ عائزہ کا پورا وجود ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ زریاب خان کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ریشمی کرتے اور شال سے وہی مخصوص مسحور کن عطر مہک رہا تھا جس نے پہلی ملاقات میں عائزہ کے حواس چھین لیے تھے۔ اس کی بھاری قدموں کی چاپ بیٹھ کے قریب آ کر رک گئی اور پھر وہ انتہائی سست اور باوقار انداز میں بیٹھ کر عائزہ کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ عائزہ کی سانسیں وہیں رک گئی تھیں۔ زریاب نے کچھ دیر تک اس کانپتی ہوئی سرخ دلہن کو دیکھا اور پھر اپنے مضبوط ہاتھوں سے انتہائی دھیمے سے عائزہ کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ جیسے ہی عائزہ کا چہرہ چاند کی طرح نمودار ہوا، زریاب کی بھوری آنکھوں میں ایک گہرا والہانہ جادو جاگ اٹھا۔ عائزہ کے رخسار شرم، غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے سرخ ہو رہے تھے اور وہ اپنی نظریں جھکائے اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ زریاب نے اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے عائزہ کی ملائم ٹھولی کو چھو کر اس کا چہرہ آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی عائزہ کی بڑی بڑی نم آلود آنکھیں زریاب کی نظروں سے ٹکرائیں، عائزہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز کرنٹ دوڑ گیا۔ تو مسٹر زریاب خان کو میسج پر دھمکیاں دینے والی سرکش لڑکی اب زریاب خان کے بستر پر ہے؟ زریاب کی گہری مخمور مردانہ آواز عائزہ کے کانوں کے بہت قریب گونجی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، عائزہ نے لرزتی ہوئی روحان سی آواز میں کہا اور اپنا چہرہ موڑنا چاہا، مگر زریاب کی گرفت اس کی ٹھوری پر مزید پختہ ہو گئی۔ زریاب خان کبھی ہارنے کے لیے نہیں کھیلتا عائزہ، زریاب نے دھیمے سے کہتے ہوئے اپنا رخ عائزہ کے چہرے کی طرف مزید جھکایا۔ اس کی گرم سانسیں عائزہ کے گالوں کو تپا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عائزہ کچھ اور بول پاتی، زریاب نے انتہائی شدت کے ساتھ اپنے تپتے ہوئے لب عائزہ کے صاف ماتھے پر رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا گہرا اور سحر انگیز تھا کہ عائزہ کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور اس کا سارا غصہ، اس کی ساری سرکشی ایک ہی پل میں موم کی طرح پگھلنے لگی۔ زریاب نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے فولادی ہاتھوں میں جکڑ لیا اور دھیمی آواز میں بولا، اب تم میری ہو عائزہ، اور اس سونے کے پنجرے سے تمہیں اس کے مالک کی طرح محبت ہو جائے گی۔ عائزہ اس کے پرکشش لمس کے طوفان میں اپنی تمام تر خودداری بھول کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اگلی صبح جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو کمرے کے اونچے روشن دان سے دھوپ کی سنہری اور گرم کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ رات کے اس پرسحر اور طوفانی واقعے کے بعد اس کا ذہن اب بھی سن تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی خود کو سمیٹ ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک ادھیڑ عمر ملازمہ انتہائی ادب سے سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا نفیس اور برانڈڈ چمڑے کا بیگ تھا اور اس کے اوپر MBBS سیکنڈ ایئر کی نئی نکور چمکتی ہوئی ٹیکسٹ بکس رکھی ہوئی تھی۔ ملازمہ نے وہ سامان بیگ کی پائنتھی پر سجا کر رکھ دیا۔ کتابوں کے ساتھ ایک انتہائی قیمتی اور برانڈڈ اسٹیشنری کا باکس بھی موجود تھا۔ عائزہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان چیزوں کو دیکھا تو اسے اپنا وہ دور یاد آ گیا جہاں ایک ایک کتاب خریدنے کے لیے اسے اور اس کی ماں کو مہینے کا بجٹ دیکھنا پڑتا تھا، اور اب اس کے سامنے دنیا کی سب سے مہنگی اور اعلیٰ معیار کی اسٹیشنری اور نئی کتابیں سجا کر رکھی جا رہی تھی۔ ملازمہ نے ہاتھ باندھ کر دھیمی آواز میں کہا، چھوٹی بیگم، نواب صاحب نے سارا سامان صبح سویرے شہر سے خاص آپ کے لیے منگوایا ہے اور باہر بڑی گاڑی کھڑی ہے۔ نواب صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو پورے وقت پر کالج پہنچایا جائے۔ عائزہ کا دل یکدم زور سے دھڑکا۔ اس نے صدمے اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ملازمہ کو دیکھا اور پوچھا، لیکن انہیں کیسے پتا کہ میں MBBS سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور انہیں میری ان کتابوں کے نام کس نے بتائے؟ ملازمہ نے معصومیت سے سر ہلایا، بیگم صاحبہ یہ تو مجھے نہیں پتا، نواب صاحب نے خود یہ سارا سامان منگوایا ہے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد عائزہ کافی دیر تک ان کتابوں کو تکتی رہی۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ پھتریلی آنکھوں والا نواب آخر کیا چیز ہے، اسے میری زندگی کی ایک ایک تفصیل کا کیسے پتا ہے؟ لیکن پھر اگلے ہی پل اس کے شکی اور زخمی دل میں ایک کڑوا خیال ابھرا، ضرور اس نواب کا شہر میں کسی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی افیئر چل رہا ہوگا۔
ورنہ حویلی میں رہنے والے اس جاگیردار کو میڈیکل کے سلیبس کی اتنی باریک تفصیلات کا کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ اس خیال کے آتے ہی عائزہ کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر وہ بے بس تھی، اسے بہرحال کالج جانا ہی تھا۔ جب عائزہ حویلی کے وسیع و عریض پورچ میں آئی تو وہاں ایک بڑی چمکتی ہوئی لینڈ کروزر اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کے ساتھ دو مسلح گارڈز انتہائی الرٹ کھڑے تھے۔ گاڑی کا دروازہ جیسے ہی اس کے لیے کھولا گیا، عائزہ کو ماضی کا وہ دور یاد آ گیا جب وہ تپتی دھوپ اور تیز بارش میں گھنٹوں سڑک پر کھڑے ہو کر سستے اور ٹوٹے ہوئے رکشوں کا انتظار کرتی تھی، اور اب وہ اس شاہی گاڑی کی نرم سیٹ پر برجمان تھی، مگر اس آسائش کے باوجود اس کا دل اندر سے بالکل ویران تھا۔ گاڑی جب کالج کے مرکزی گیٹ پر پہنچی اور اس جاہ و جلال کے ساتھ رکی تو وہاں موجود تمام اسٹوڈنٹس اور پروفیسر کی نظریں وہیں جم گئی۔ گارڈ نے جھک کر عائزہ کے لیے دروازہ کھولا اور عائزہ اپنے مہنگے بیگ کے ساتھ باہر نکلی تو پورے کالج کے کوریڈور میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ کلاس روم کی طرف بڑھتے ہی اس کی پکی سہیلی مائرہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور عائزہ کے اداس چہرے کو دیکھ کر حیرت سے بولی، عائزہ یہ سب کیا ہے؟ تم اتنی بڑی حویلی کی ملکہ بن گئی ہو، نواب زریاب خان جیسے شوہر، یہ شاہی گاڑیاں، یہ نوکر چاکر، اور پھر بھی تمہارے چہرے پر 12 بجے ہوئے، تم خوش کیوں نہیں ہو؟ دنیا کی ہر لڑکی ایسے خواب دیکھتی ہے۔ مائرہ کی باتیں عائزہ کے دل پر تیر کی طرح لگی تھی، کیونکہ باہر کی دنیا کو صرف زریاب کی دولت کی چمک نظر آ رہی تھی۔ کوئی اس سونے کے پنجرے کے اندر قید عائزہ کے اس اداس و تڑپتے ہوئے وجود کے درد کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کلاس روم کی آخری بینچ پر بیٹھی عائزہ نے اداسی کے ساتھ اپنا سر ڈیسک پر ٹکا دیا۔ ابھی پروفیسر کی آنے میں کچھ منٹ باقی تھے کہ مائرہ نے عائزہ کو کوہنی سے جھٹکا دیا اور چہرے پر والہانہ پن لیے بولی، عائزہ اداس بیٹھنا چھوڑو اور ذرا اپنے حواس بحال کرو، کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آج ہماری سرجری کی کلاس لینے کون آ رہا ہے۔ ہمارے ریگولر پروفیسر چھٹی پر ہیں اور ان کی جگہ ہاسپٹل کے سب سے قابل اور ہینڈسم چیف آف سرجری ڈاکٹر زریاب علی خان ہماری کلاس لیں گے، جو ابھی برطانیہ سے ورلڈ کلاس سرجری کی اسپیشلائزیشن کر کے لوٹے ہیں اور ان کا روب پورے میڈیکل کالج میں مشہور ہے۔ یہ سن کر عائزہ کے دل میں ایک گہرا سا درد اٹھا اور اس نے ایک سرد آہ بھر کر دھیمی آواز میں کہا، کاش میری شادی بھی کسی ایسے پڑھے لکھے سرجن سے ہوتی تو مجھے کسی گوار اور پینڈو آدمی کی دسترس میں جانے کا کوئی خوف نہ ہوتا اور میں ایسے کسی انسان کو بڑی خوشی خوشی اپنی زندگی کا مالک تسلیم کر لیتی، مگر میری قسمت میں تو بس ایک ظالم نواب کی قید لکھی ہے۔ ابھی عائزہ کے الفاظ اس کے لبوں سے پوری طرح آزاد بھی نہیں ہوئے تھے کہ کلاس روم کے باہر بوٹوں کی ایک حاکمانہ چاپ گونجی۔ اگلے ہی پل کلاس روم کا دروازہ ایک جاہ و جلال کے ساتھ کھلا اور جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر عائزہ کے پورے وجود کو ایک ہولناک جھٹکا لگا۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر نیچے گرا اور اس کی سانسیں یکدم بے ترتیب ہو کر حلق میں ہی منجمد ہو گئی، کیونکہ سامنے نواب زریاب خان کھڑا تھا، مگر وہ ایک بالکل ہی ناقابل یقین اور مسحور کن روپ میں تھا، جہاں روایتی شلوار قمیض غائب تھی اور اس کی جگہ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا 3 پیس اٹیلین سوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کے دراز قد اور چوڑے شانے دار وجود پر قیامت ڈھا رہا تھا۔ سفید کڑکدار قمیض کے اوپر لگی برانڈڈ ٹائی، گلے میں لٹکتا چمکتا وہ اسٹیتھوسکوپ اور کلائی پر بندھی مہنگی سوئس گھڑی اس کے پروفیشنلزم کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اس کے گھنے سیاہ بال نہایت نفاست سے پیچھے سیٹ کیے گئے تھے، جبکہ اس کی تراشی ہوئی مردانہ داڑھی اور وہ پھتریلی سحر انگیز بھوری آنکھیں جو اسمارٹ چشمے کے پیچھے چمک رہی تھیں، اس کے پورے سراپے کو بلا کا پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کے وجود سے مدہوش کن خوشبو ابھری جس نے پوری کلاس روم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ عائزہ پتھر کی مورت بنی بنا پل کے جھپکائے اسے تکتی رہ گئی، کیونکہ اس کا وہ حویلی والا حلیہ اور یہ انتہائی پڑھا لکھا ماڈرن روپ ایک دوسرے سے اس قدر مختلف تھا کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مرد ہے جس نے رات کو اسے اپنی لمب سے پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر زریاب علی خان نے انتہائی روبدار اور گہری آواز میں دائز پر اپنے کاغذات رکھے اور اپنی بھوری آنکھوں کا ایک تھیکا زاویہ آخری بینچ پر بیٹھی عائزہ کے زرد پردے چہرے پر جمایا۔ ڈاکٹر زریاب نے پوری کلاس کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا، مگر اس کی نظریں عائزہ کے لبوں اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں پر ہی طواف کر رہی تھی۔ لیکچر شروع ہوا تو زریاب نے بلیک بورڈ پر سرجری کا ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل ٹاپک لکھنا شروع کیا۔ وہ انگریزی کی اعلیٰ اور نفیس لہجے میں بول رہا تھا، جس کی روانی کلاس کی ہر لڑکی کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔
لیکچر کے دوران زریاب سست روی سے چلتا ہوا کلاس کے کوریڈور سے گزر کر سیدھا عائزہ کی بینچ کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے جسم کی تپش اور عطر کی مدہوش کن خوشبو عائزہ کی نتنوں سے ٹکرائی تو عائزہ نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی۔ زریاب نے اپنے ہاتھ ڈیسک پر ٹکائے اور عائزہ کی طرف تھوڑا سا جھک کر ایک انتہائی مشکل سوال پوچھا، مس عائزہ، کیا آپ اس سرجیکل پروسیجر کی پہلی اسٹیج کی وضاحت کر سکتی ہیں؟ پوری کلاس کی نظریں عائزہ پر جم گئیں۔ عائزہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر لرزتی ہوئی مگر واضح آواز میں اس پیچیدہ سوال کا بالکل درست اور تفصیلی جواب دے دیا تھا۔ جواب سن کر ڈاکٹر زریاب کے لبوں پر ایک انتہائی باریک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ عائزہ کے اور بھی قریب ہوا، یہاں تک کہ اس کا اسٹیتھوسکوپ عائزہ کے دوپٹے کو ہلکا سا چھو گیا۔ اس نے اپنی گہری دھیمی مردانہ آواز میں، جو صرف عائزہ کو سنائی دے سکتی تھی، کہا، ایکسلنٹ مسز زریاب خان، آپ صرف میری زندگی میں ہی نہیں، سرجری میں بھی کمال رکھتی ہیں۔ اس کی اس اچانک قربت اور اس کے کہے گئے لفظ مسز زریاب خان نے عائزہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سونے کا کام کیا تھا۔ اس کے رخسار شرم سے یکدم سرخ ہو گئے تھے اور اس کے پورے وجود میں ایک میٹھی سی لہر دوڑ گئی۔ زریاب کی بھوری آنکھوں میں اس وقت عائزہ کے لیے ایک ایسا والہانہ پن تھا جس نے کلاس روم کے اس ماحول کو ان دونوں کے لیے انتہائی پر اسرار بنا دیا تھا۔ عائزہ دھڑکتے دل کے ساتھ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ زریاب ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ واپس ڈائس کی طرف بڑھ گیا۔ مگر جیسے ہی پیریڈ ختم ہوا، ڈاکٹر زریاب خان کے تیور یکدم بدل گئے۔ انہوں نے ڈائس سے اپنے کاغذات سمیٹے اور عائزہ کی طرف دیکھے بغیر انتہائی سرد اور روکھے لہجے میں پوری کلاس سے مخاطب ہو کر کہا، آج کا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے، اور ہاں، ایک بات یاد رکھیں، مجھے میری کلاس میں کسی قسم کی غیر سنجیدگی یا ذاتی تعلقات کی نمائش بالکل پسند نہیں ہے۔ یہاں سب صرف اسٹوڈنٹس ہیں اور میں صرف ایک پروفیسر۔ ان کے اس جملے کا تیکھا تیر سیدھا عائزہ کے دل پر جا لگا تھا۔ عائزہ کا چہرہ جو ابھی شرم سے گلابی ہو رہا تھا، نازیبا سبکی کے احساس سے ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ زریاب نے یہ بات سب کے سامنے اسے اپنی حدود واضح کرنے کے لیے کہی تھی۔ عائزہ کو اپنی سہیلی مائرہ اور اس کلاس کی دوسری لڑکیوں کے سامنے شدید ندامت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، جنہیں اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ اس کے اندر کا سارا رومانوی سحر ایک ہی پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا اور اس کی جگہ سرکشی اور غصے نے لے لی تھی۔ کالج کا وقت ختم ہوتے ہی عائزہ جیسے ہی تیز قدموں سے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہاں وہ لینڈ کروزر اور گن مین موجود نہیں تھے، بلکہ ان کی جگہ کالے رنگ کی ایک انتہائی پرتعیش اور چمکتی ہوئی اسپورٹس کار کھڑی تھی۔ فرنٹ شیشے کے پیچھے پروفیسر زریاب خان اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے نہایت سنجیدگی سے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر عائزہ کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ عائزہ سب کے سامنے مزید تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے مجبوراً تھیکے اور غسیلے قدموں کے ساتھ اندر آ کر بیٹھ گئی اور زور سے کار کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بیٹھتے ہی زریاب نے فائل ایک طرف رکھی اور کار کو ایک شاندار جھٹکے کے ساتھ سڑک پر دوڑا دیا۔ کار کے اندر کا ماحول حد درجے پرسکون اور مہنگی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ عائزہ نے غصے سے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا اور باہر گزرتے درختوں کو تکنے لگی۔ ابھی گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر حویلی کی طرف جانے والی سنسان سڑک پر پہنچی ہی تھی کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی۔ سڑک پر دھندلاہٹ چھانے لگی۔ زریاب نے گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور اسے سڑک کے کنارے گھنے درختوں کے سائے تلے روک دیا۔ گاڑی کے رکتے ہی عائزہ نے تڑپ کر زریاب کی طرف دیکھا۔ گاڑی کیوں روکی آپ نے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ زریاب نے کار کا انجن بند کیا، اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور عائزہ کی طرف رخ کیا۔ کار کے اندر مدھم لائٹس اور باہر شیشے پر گرتی بارش کی بوندوں کی آواز نے ماحول کو یکدم جادوئی بنا دیا تھا۔ زریاب نے عائزہ کے غسیلے اور روحان سے چہرے کو دیکھا، پھر اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا کر عائزہ کے ماتھے پر بکھری بالوں کی ایک آوارہ لٹ کو نہایت ہی نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کی انگلیوں کے پوروں کی تپش عائزہ کی گال کو چھو گئی۔ مجھ سے ناراض ہو؟ زریاب کی گہری ریشمی مردانہ آواز گاڑی کے بند ماحول میں گونجی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ عائزہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنا چاہا، مگر زریاب نے پھرتی سے اس کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور حاکمانہ تھا کہ عائزہ کا پورا وجود سنسنانے
چھوڑے مجھے، کالج میں تو آپ بڑے پروفیسر بن رہے تھے، سب کے سامنے میری توہین کر کے اب یہاں کیوں حق جتا رہے ہیں؟ عائزہ نے غصے سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے زریاب کو گھورا۔ زریاب کے لبوں پر ایک دلکش اور والیانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے عائزہ کی کلائی کو دھیمے سے کھینچا، جس سے عائزہ کا نازک وجود سیدھا زریاب کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ عائزہ کی سانسیں زریاب کے ہونٹوں کے بالکل قریب آ کر رک گئیں۔ زریاب نے جھک کر عائزہ کے گال پر، جہاں بارش کا ایک قطرہ کھڑکی کے فروزن سے آ کر گرا تھا، اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ اس گہری لمس نے عائزہ کے اندر کے سارے غصے کو ایک ہی سیکنڈ میں پگھلا کر رکھ دیا۔ کالج میں مغرور اس لیے بنتا ہوں عائزہ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ باروک نواب زریاب خان اپنی اس خوبصورت اور ضدی بیوی کے سامنے کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ زریاب نے اس کے لبوں کے بالکل قریب سرگوشی کی اور عائزہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی باہوں کے گھیرے میں خود کو ہارتی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ اس سفر کے بعد جب وہ حویلی پہنچے تو ماحول کی سحر انگیزی یکدم غائب ہو گئی۔ حویلی کے بڑے دالان میں قدم رکھتے ہی عائزہ کو محسوس ہوا جیسے وہاں کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی اور بھاری پن ہے۔ زریاب کے تایا اور ان کے بیٹے جو شروع ہی سے حویلی کی جائیداد اور نوابی کے چکر میں زریاب کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، عائزہ اور زریاب کی اس اچانک شادی کے سخت خلاف تھے۔ وہ عائزہ کو ایک مڈل کلاس لڑکی سمجھ کر حقارت سے دیکھتے تھے اور اسے حویلی سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ اگلے 2 دن زریاب کو ہاسپٹل کے ایک ایمرجنسی کیس کی وجہ سے شہر ہی میں رکنا پڑا تھا۔ زریاب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے چچا زاد بھائیوں نے حویلی کے ملازموں کے ذریعے عائزہ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ خود حویلی چھوڑ کر بھاگ جائے۔ رات کے وقت عائزہ کے کمرے کی لائٹس بار بار بند کی گئیں اور باہر راہداریوں عجیب و غریب آوازیں کی گئیں۔ عائزہ رات بھر خوف سے بستر پر سمٹی روتی رہی۔ اس کا وہ پرانا خوف کہ جاگیرداروں کی یہ دنیا اس کے لیے ایک دوزخ بن جائے گی دوبارہ جاگ اٹھا تھا۔ تیسرے دن جیسے ہی زریاب حویلی واپس لوٹا، اسے عائزہ کے زرد چہرے اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر سب سمجھ آ گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے دشمنوں نے عائزہ کو ڈرانے کی جرت کی ہے تو نواب زریاب خان کا خاندانی جلال اور غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے حویلی کے چوک پہ کھڑے ہو کر اپنے تایا اور ان کے بیٹوں کو پورے جاہ و جلال کے ساتھ سخت ترین الفاظ میں وارننگ دی۔ یاد رکھنا، عائزہ صرف اس حویلی کی چھوٹی بیگم نہیں، وہ نواب زریاب خان کی بیوی ہے۔ اگر آئندہ کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں نواب بعد میں ہوں، پہلے ایک سرجن ہوں۔ وجود سے جان کیسے الگ کی جاتی ہے مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ اس کا یہ خوفناک اور باروب دیکھ کر حویلی کا ہر فرد کانپ اٹھا تھا۔ عائزہ جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں پہلی بار زریاب کے لیے ایک شدید تحفظ اور فخر کا احساس جاگا تھا۔ اس رات حویلی پر گہرا اندھیرا چھا چکا تھا۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ عائزہ اپنے کمرے کی وسیع بالکنی میں کھڑی رات کے اس پرسکون ماحول میں کھڑی ہوئی تھی، مگر اس کا وجود اب بھی پچھلی راتوں کے خوف سے ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ اچانک اس کے پیچھے نرم اور بھاری قدموں کی چاپ ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی، 2 مضبوط اور چوڑے بازوؤں نے پیچھے سے آ کر عائزہ کی کمر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ زریاب نے اسے پیچھے سے اپنے تپتے ہوئے کثرتی سینے کے ساتھ سختی سے بھیج لیا تھا۔ اس کے ریشمی کرتے سے عود کی وہی جادوئی خوشبو نکل کر عائزہ کی سانسوں میں اترنے لگی۔ عائزہ نے پہلے تو ہلکی سی مزاحمت کرنی چاہی، مگر زریاب کی گرفت فولادی تھی۔ اس نے عائزہ کے کندھے پر اپنی ٹھوری رکھی اور دھیمی پرسوز آواز میں بولا، ابھی تک ڈر رہی ہو؟ کیا زریاب خان کا تحفظ بھی تمہارے اس معصوم دل کو سکون نہیں دے سکا؟ عائزہ نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی پشت کو زریاب کے چوڑے سینے پر بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس نے مڑ کر زریاب کی ان خوبصورت بھوری آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت غصے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف عائزہ کے لیے ایک بے پناہ جنون اور محبت تھی۔ مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے زریاب، یہ حویلی بہت بڑی ہے، عائزہ نے دھیمی اور معصوم آواز میں اعتراف کیا۔ زریاب نے مسکرا کر عائزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کے انگوٹھے عائزہ کے ریشمی گالوں کو سہلا رہے تھے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی عائزہ، تم میری روح کا حصہ بن چکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے زریاب نے انتہائی والہانہ اور رومانوی شدت کے ساتھ اپنے لب عائزہ کے کانپتے ہوئے گلابی لبوں پر رکھ دیے۔
یہ لمس اتنا گہرا اور پاکیزہ تھا کہ بیلکنی کی ٹھنڈی ہوائیں اور رات کا وہ خاموش سما ان کی عشق کی گواہی دینے لگا۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زریاب کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر خود کو اس کے محفوظ حصار کے حوالے کر دیا۔ وقت اپنی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا رہا اور اس گزرتے وقت نے عائشہ کی زندگی کو ایک بالکل نیا اور خوبصورت رخ دے دیا۔ نواب زریاب خان نے قدم قدم پر عائشہ کا ساتھ دیا تھا۔ وہ نہ صرف حویلی میں اس کا سب سے بڑا محافظ تھا بلکہ میڈیکل کالج میں بھی اس کی پڑھائی کا سب سے بڑا رہنما بن کر سامنے آیا۔ عائشہ کو اب اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا کہ زریاب کوئی ظالم یا جاہل جاگیردار نہیں، بلکہ ایک انتہائی مخلص، سلجھے ہوئے اور برطانیہ سے اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہارٹ سرجن ہے، جو اپنی خاندانی روایت کا پاسبان بھی ہے اور جدید دور کا ایک بہترین انسان بھی۔ حویلی کے وہ دشمن جو کبھی عائشہ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، زریاب کے خوف اور اس کی حاکمیت کے آگے گھٹنے ٹیک چکے تھے۔ عائشہ کے سالانہ امتحانات کا رزلٹ آیا تو اس نے پورے میڈیکل کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ اس بڑی کامیابی پر زریاب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے عائشہ کی اس جیت کا جشن منانے کے لیے حویلی کے سب سے نچلے اور تاریخی حصے کو خاص طور پر سجانے کا حکم دیا تھا۔ یہ حویلی کا وہ خاص کمرہ تھا جہاں صرف نواب اور اس کی ملکہ کو جانے کی اجازت تھی۔ عائشہ کو ملازمہ نے ایک نفیس اور بھاری سرخ ریشمی جوڑا لا کر دیا جس پر سونے کے تاروں سے خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی۔ عائشہ نے جب وہ جوڑا پہنا اور اپنے بال کھولے تو وہ غضب کا حسن بکھیر رہی تھی۔ اس کا دل اپنے نواب کے لیے ایک بار پھر اسی طرح دھڑک رہا تھا جیسے پہلی بار رات کا دھڑکا تھا، مگر اس بار خوف کی جگہ بے پناہ محبت اور سپردگی کا جذبہ تھا۔ پورا کمرہ سینکڑوں سفید اور سرخ موم بتیوں کی دھیمی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ فرش پر گلاب کی پتیوں کا قالین بچھا تھا اور ہوا میں چنبیلی کی مدہوش کن خوشبو رچی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں نواب زریاب خان کھڑا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا ریشمی کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا جس میں اس کا دراز قد اور کثرتی وجود بلا کا ہینڈسم اور سحر انگیز لگ رہا تھا۔ عائشہ کو سرخ جوڑے میں دلہن بنے دیکھ کر زریاب کی بھوری آنکھوں میں ایک گہرا والہانہ جنون جاگ اٹھا۔ وہ سرس روی سے چلتا ہوا عائشہ کے قریب آیا۔ عائشہ نے شرما کر اپنی لمبی پلکیں جھکا لی، مگر زریاب نے اسے بولنے کا کوئی موقع نہ دیا۔ اس نے ایک ہی پل میں اپنے فولادی بازو عائشہ کی کمر اور گھٹنوں کے نیچے پھیلائے اور اسے ایک شاندار جھٹکے سے اپنی گود میں اٹھا لیا تو اس نے زریاب کے چوڑے شانوں پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ زریاب نے بغیر کچھ کہے اسے بستر پر سیدھا لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ موم بتیوں کے سائے ان کے وجود پر لہرا رہے تھے۔ زریاب نے عائشہ کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر بستر پر سیدھا کر دیا، جس سے عائشہ کا سرخ ریشمی جوڑا اس کے ابھرتے ہوئے وجود پر مزید دس گیا۔ اب تو مانتی ہو عائشہ کہ زریاب خان کی یہ قید تمہیں دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ عزیز ہو چکی ہے؟ زریاب کی گہری ریشمی مردانہ آواز عائشہ کے ہونٹوں کے اتنے قریب گونجی کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے میں مکس ہونے لگی۔ ہاں، میں ہار گئی زریاب۔ عائشہ کی آنکھوں سے محبت کے پرخلوص آنسو ٹوٹ کر اس کے کانوں کے پاس گرے۔ میری خودداری، میری سرکشی، سب کچھ آپ کے اس عشق کے سامنے ہار گئی۔ میں اب ہمیشہ کے لیے صرف آپ کی ہوں۔ عائشہ کے اس اعتراف نے زریاب کے اندر کی تپش کو ایک جنون میں بدل دیا۔ اس نے اپنی گرفت نرم کی اور انتہائی بے باکی، حق اور والہانہ شدت کے ساتھ اپنے تپتے ہوئے لب عائشہ کی گوری، لچکدار اور مہکتی ہوئی گردن پر پیوست کر دیے۔ اس لمس کی تپش اتنی شدید تھی کہ عائشہ کے پورے وجود پہ ایک سحر انگیز جھرجھری دوڑ گئی۔ زریاب کے لب وہاں رکنے کے لیے نہیں بنے تھے۔ وہ اس کی سراحی دار گردن سے نیچے اس کے پورے سرا پہ اس کی روح اور اس کے جسم پر کسی جاگیردار بادشاہ کی طرح نہیں بلکہ ایک سچے عاشق کی طرح قابض ہوتا چلا گیا۔ عائشہ نے شرم اور لذت سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی باہیں زریاب کے گلے میں ڈال کر خود کو مکمل طور پر اس کے نام کر دیا۔